اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کی تلاوت 2 آیات کی آپ نے سنی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے اور اس میں 206 آیات ہیں، اور یہ مکی دور کی سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہیں اور سورۃ النساء، یہ ساری مدنی صورتیں ہیں اور اس میں یہ لمبی صورتوں میں شامل ہیں۔ جو قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے اور یہ مدنی ہے، اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ بھی مدنی صورت ہے۔ لیکن یہ جو سورۃ الاعراف ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سب سے لمبی صورتوں میں سے ہی شامل ہے، اور اس میں جو ٹاپکس جو اس میں جو ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ایک تو اس میں حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا، اور جو توبہ کے لیے جو انہوں نے دعا مانگی تھی وہ بھی اسی میں ہے، اور جو اس کا یعنی کہ ڈیٹیلز کے ساتھ یہ جو آپ کو واقعہ یہاں پر ملے گا اس کا، باقی یہ ٹوٹل 8 مقامات پر ڈسکس کیا گیا یہ واقعہ، لیکن سب سے ڈیٹیل میں ہے وہ اسی میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو نبیوں کی جو دعوت ہے، 6 نبیوں کی دعوت اس میں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام، یہ 6 نبی جو ٹوٹل ہیں ان کی جو دعوت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کے جن امتوں نے نہیں مانا نبیوں کی ہدایت کو اور ان کا انجام کیا ہوا وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کا، اور اس میں سامری جادوگر ہے اس کا بھی بیچ میں ہے ذکر۔ پھر اللہ سے جو ملنے کی جو دیکھنے کی جو خواہش تھی حضرت موسیٰ کی وہ بھی اسی میں ہے، جو انہوں نے اللہ سے خواہش کی تھی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے جو چیزیں ہیں اس میں قیامت کے جو جنت اور دوزخ کے جو واقعات ہیں، کیسے وہ وہاں پہ جو جنت اور جہنم میں جو وہاں پہ لوگوں کی کیا آپس میں ڈسکشن ہوگی وہ اس میں نوٹ کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ جو آپ کہہ لیں کہ اس کے علاوہ اور بھی جو اس میں جو ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں جو ایمان کو آپ کے مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ہمارے جو یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ سارے ٹاپک اس کے اندر ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اس میں جو اس کا لاسٹ ہے، جو اینڈ ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح جو ہم اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست سورہ ہے، اور اس میں جو ہمیں کہہ لیں کہ بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے جو امتوں کا ذکر کر کے ایک وارننگ دی گئی ہے کہ جس طرح ان کا انجام انہوں نے اپنے نبیوں کو اگنور کیا، ان کی دعوت کو نہیں مانا اور ان کا انجام کیا ہوا، اسی طرح اگر ہم بھی جو نبی کی ہدایت کو یا ان کی دعوت کو نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ اس کی شکل ڈفرینٹ ہو سکتی ہے عذاب کی، لیکن جو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو یہ صورت بہت ڈیٹیل سے ہے، اور اب جیسے میں آپ کو بتایا کہ 206 آیات ہیں اس کی، اور انشاءاللہ اس میں بڑی زبردست آپ کو ایگزامپل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی زبردست ایگزامپل پیش کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا۔ تو اس کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو اس کی جو پہلی آیت ہے وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، الف لام میم صاد، جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ الفاظ کے میننگ نہیں ہے، یہ ایک انداز بیان تھا جو کہ عربوں میں تھا، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر کچھ کویشچن نہیں کیے، جیسے ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کویشچن نہیں اٹھایا کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے،
یا پھر یہ جو قرآن کے بارے میں جو قرآن کی تعریف ہے، یا قرآن کی جو انٹروڈکشن ہے، یا قرآن کے بارے میں جو اس کی تعریف ہے وہ ہے، یا جو اس میں وہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کوئی کوڈ ورڈز ہیں، لیکن اس کا میننگ کسی کو کلیئر نہیں ہے، سب لوگوں نے اس کا ڈفرینٹ میننگ لیے ہیں۔ تو زیادہ تر چانس صحیح ہے، زیادہ تر لوگوں کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ناموں کا ہے کوئی مجموعہ۔ لیکن کوئی بھی جو لوگ تھے اس دور میں، انہوں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا، جو مشرکین تھے جنہوں نے بھی اس ٹائم قرآن سنا، تو یہ انداز بیان تھا اس لینگویج کا، تو اس لیے اس کا میننگ کسی کو نہیں پتہ اس کا کلیئر۔ تو یہ آیت نمبر 2 جو ہے وہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ اس کے آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہ بتایا گیا یہ جو کتاب ہے یہ آپ کا دل اس سے کوئی تنگی محسوس نہ ہو، یعنی جب آپ اس سے دعوت دیں گے لوگوں کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل میں وسعت پیدا ہو۔ جب آپ قرآن کے ذریعے سے دعوت دیں گے تو انسان کا جو دل ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی تنگی یا کوئی اس طرح کی کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس سے، اگر آپ قرآن کے ذریعے سے دعوت دیں گے۔ جو بھی اس کو سنے گا، اگر اس کا دل جو ہے اس میں دل میں کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ ضرور اس کی دعوت کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی بیماری ہے اس کے دل کے اندر اور اس کی چاہت بھی ہے کہ اس کی چاہت ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئے، تو اس کے ذریعے جو قرآن کے ذریعے سے اس کے جو بھی دل کی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت لے تو وہ ضرور یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی، چاہے کوئی بھی اس کی ایج ہو، بچپن ہے، جوانی ہے، چاہے اس کی بڑھاپا ہے، ایج کا کوئی بھی حصہ ہے، اگر اس کے دل میں ہدایت لینے کی خواہش ہوگی تو یہ کتاب اس کو ضرور سیدھا راستہ دکھائے گی۔ اگر کسی کے دل میں مہر لگ چکی ہے اور اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا ہوا، اس نے یہ بات اس نے مان لی ہوئی کہ اس نے ہدایت لینی ہی نہیں، تو پھر یہ کتاب اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ نبی پاک کو بتایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آدمی اس کے ذریعے ہدایت دے گا، آگے تعلیم دے گا، اس کے دل میں کوئی تنگی باقی نہیں رہے گی، اور تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ جیسا کہ آیت کا جو یہ دوسری آیت سے اس کا سٹارٹ اللہ نے جو ٹاپک اس کا بتا دیا سورہ کا، کہ تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ تو اس میں جو نبیوں کے واقعے ذکر کیے گئے ہیں اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس میں بتایا گیا کہ کس طرح نبیوں نے اپنی امتوں کو خبردار کیا، جو کہ اعمال کے رزلٹ تھے ان سے خبردار کیا ان کو، تو انہوں نے ان کو اگنور کیا اور بالکل انہوں نے کوئی نوٹس نہیں کیا ان کی ہدایت کا اور ان کی وارننگ کا۔ جب ان کے اوپر آ گیا یہ عذاب تو پھر تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے، دوسرا اس کا جو مقصد کیا ہے کتاب کا، کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبردار کریں، یعنی یہ کتاب بھی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بک ہے قرآن مجید، یہ ایک زبردست اور ایک ایسا اس کا انداز بیان ہے کہ یہ ہر ایک کو اٹریکٹ کرے گی۔ کوئی بھی انسان، چاہے اس کا جو نالج ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، وہ اس کو اس کے لیول پہ جا کے اس کو وارننگ دے گی اور اس کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف۔ یہ اس کا دوسرا اس کا فائدہ ہے، اور مومنوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو بھی مومن سے بنا کے جو بھی یقین رکھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جس کے دل کے اندر ہدایت لینے کی تڑپ ہے تو یہ کتاب اس کو سیدھا راستہ دکھائے گی ضرور، اور جو مومن ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر یقین رکھتے ہیں وہ بالکل اس سے نصیحت لیں گے اس کو، اور ان کی جو لائف ہے اس میں دن بدن ہر لمحہ امپرومنٹ ہوگی اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے ہم آگے مزید۔ تو یہ بہت زبردست سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ایگزامپل کے ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کی ایگزامپلس، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات دور کرے،
سب کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔